چین تائیوان کے خلاف تیز ہونے کی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ چین اور امریکہ کی جنگ بہت قریب آ چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، چین اور تائیوان ایک آمنے سامنے ہو رہے ہیں۔ اس بار جنگ کا میدان ہوگا تائیوان۔ لیکن امریکہ کی یہ سازش رہی ہے، ہمیشہ امریکہ کی کوشش رہی ہے کہ جنگ کو اپنے ملک سے دور لڑا جائے۔ یہ امریکہ کی فارن پالیسی میں شامل ہے۔ یہی حال انہوں نے یوکرین کا کیا ہے۔ روس کو ساتھ یوکرین کو لڑوا کر اب یوکرین کے فوجی معافیاں مانگ رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں روس کے آگے، لیکن روس کسی صورت بھی یورپ اور یوکرین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے اس طرح کی کوئی سازش کی جائے۔ یہی حال تائیوان کا ہے۔ تائیوان جب حد سے بڑھ کر امریکن پالیسی پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ چین پہلے سے کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم کبھی بھی اس کو واپس لے سکتے ہیں، لیکن تائیوان کے کچھ سیاستدان، کچھ کرپٹ لوگ جو امریکہ کے پٹھو بن کر ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چائنا کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو پھر چین اس معاملات میں چائنا بہت سے لے کے، ایک تو ان کی ملٹری پاور بہت بڑی ہے، ان کے پاس بحری بیڑے بہت بڑے ہیں۔ گزشتہ ماہ جب تائیوان نے چین کے علاقہ طیاروں کو جانب سے سرحد عبور کرنے کے واقعات میں ریکارڈ حد تک اضافے کے بعد تشویش کا اظہار کیا، تو بیجنگ نے اس معاملے میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایسی کوئی سرحد یا لائن ہے ہی نہیں۔ اصل چائنا تو یہ بات مانتا ہی نہیں ہے کہ تائیوان الگ ملک ہے، وہ کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا ہی ایک حصہ ہے، اور اسی لیے چین نے تائیوان کے قریب 103 لڑاکا طیارے اڑائے، جن میں سے 40 طیارے جزیرے کے فضائی دفاعی زون ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون ADIZ میں بھی داخل ہوئے۔ اس عرصے میں چینی جنگی مشقوں میں خطرناک اضافہ ہوا، جو طویل عرصے سے تائیوان پر دبا کرتا آ رہا ہے۔ اصل میں یہ جو چائنا مشقیں کرتا ہے، اس کے لیے تائیوان تو ایشو نہیں ہے، اس کے لیے ایشو ہے وہ امریکن بحری بیڑے جو ابراہیم لنکن اور جو دوسرے بحر ابنائے چین میں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے خود ساختہ جزیرے کا محاصرہ بھی کر چکا ہے، اس کی کافی بار اس نے مشق کی ہے، اور چائنا کی جانب سے تائیوان کے ساتھ دوبارہ جو اتحاد ہے، اس کی عدم کی کوشش میں فوجی مشقوں نے بہت خطرناک موڑ اختیار کر لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب چائنا کو اشتعال دلایا گیا ہے اور انہوں نے اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور اب امریکہ بھی اس جنگ میں کودے گا، اور اس بار جنگ کا میدان سجے گا تائیوان میں۔ امریکہ کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ کا میدان سجے اور ان کا اسلحے کی فیکٹریاں چلتی رہیں، لیکن تائیوان اور امریکہ اور چین کے تعلقات میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ تائیوان امریکہ اور چین کے تعلقات میں ایک رکاوٹ بن چکا ہے، اور چائنا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ بہت ہی ان کی ایک پالیسی رہی ہے، ہمیشہ سے حکمت عملی رہی ہے کہ ایک بھی گولی چلائے بغیر تائیوان کا کنٹرول حاصل کیا جائے۔ نہیں، چائنا کی بھی ایک یہ بہت بڑی پالیسی ہے، ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے کہ جس کو ان کے تحت وہ تائیوان کے اندر جا رہے ہیں، ان کے گرے زون میں بار بار خلاف ورزی کریں، تاکہ دشمن کو ذہنی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اکیلا رہ ہی نہیں سکے، وہ شامل ہونے کے لیے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح حال تائیوان کی عوام کا ہے، تقریباً 60 سے 70% عوام تائیوان کی وہ چائنا کے ساتھ اتحاد چاہتی ہیں۔ صرف کچھ سیاستدان، کچھ لوگ جو پرو امریکنز ہیں، جن کی جائیدادیں جس طرح ہمارے ممالک میں باہر ہوتی ہیں، ان کے ممالک میں باہر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تائیوان ایک آزاد ملک رہے۔ اس کے علاوہ چائنا جو مختلف مبصرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چائنا یہ لائن جو ان کی ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون ہے، اس کو باقاعدگی سے عبور کر رہا ہے، اور اس بات کو چیک کر رہا ہے، اس کو جانچ رہا ہے کہ اس کے اندر تائیوان اسے لائن کو مضبوط بنانے کے لیے کس حد تک جائے گا۔ اور یہ ویسے ایک خود ساختہ لائن ہے اور اسے بین الاقوامی فضائی حدود بھی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن حکومتیں اس سے غیر ملکی طیاروں کی نگرانی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس مشق سے چائنا کو اپنی صلاحیتوں کو جانچنے کا، اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع بھی ملے گا، فورسز کی کوارڈینیشن اور نگرانی اور تائیوان کی جانب سے بڑھتے ہوئے فوجی ساز و سامان کے دباؤ سے نکلنے کا موقع بھی ملے گا۔ ساتھ ہی امریکہ کا بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ جو چائنا خلاف ورزیاں کر رہا ہے، مذاکرات سے آگے حقیقی میدان جنگ میں لے کے جانے کا موجب بن سکتے ہیں چین کے اقدامات، لیکن چین نے کہا ہے کہ ہمیں تو کسی دنیا کے کسی ملک کو بھی اور ہمیں بھی اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تائیوان اور چائنا ایک ہی ہیں، اور ون چائنا پالیسی ہے جو کہ چائنا نے پوری دنیا میں امپلیمنٹ بھی کروائی ہے۔ بلکہ الٹا چین جو ہے وہ تو الزام لگاتا ہے باقی امریکنز اور باقی دنیا پر کہ یہ لوگ ہماری مشقوں کے نام پہ، ہماری طاقت کے نام پہ تائیوان کی عوام کو ڈرا رہے ہیں، لیکن چین جو ہے
وہ حکمت عملی کے تحت چلتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بہت پلاننگ کے تحت چلتا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی چلتے ہیں. چائنا جب بھی امریکہ سے کوئی وفد تائیوان پہنچے گا یا تائیوان سے کوئی وفد امریکہ پہنچے گا، فوری چین تائیوان کی سرحد کے اوپر مشقوں کا آغاز کر دیتا ہے. 2022 میں بھی ایسے ہوا تھا. نینسی پلوسی جو تائیوان کے دورے پہ آئی تھی، امریکی اسپیکر، تو اس کے فوری بعد چین نے مشقیں شروع کر دی تھیں اور اس نے نینسی پلوسی کے دورے کا جواب دیا تھا. براہ راست فائرنگ کی مشقیں شامل تھی، جس کے بعد آپ روز مخالف حملے، سمندری حملوں کی ریہرسل شامل تھی. پھر اپریل میں جب تائیوان کے صدر سائی آنگ وین نے کیلیفورنیا میں امریکی اسپیکر کیون میک کارتھی سے ملاقات کی، تو چین نے اپنے شنڈونگ طیارہ بحری جہاز کی مدد سے تائیوان کا محاصرے کی مشق کی. یہاں تک کہ چین نے مشرق میں تائیوان کے بحر الکاہل کے ساحل پر بھی جیٹ طیارے اڑائے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مغرب کے بجائے اس سمت سے حملے کر رہے ہیں جس کا سامنا مین لینڈ چین سے ہے. دیکھیں، چائنا تو ایک بہت بڑی معیشت بن چکا ہے، ان کی بہت بڑی اکانومی ہے، اس کو دنیا کی فیکٹری کہا جاتا ہے. کوئی بھی ملک چائنا سے تعلقات توڑ کے سروائیو نہیں کر سکتا، کسی ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی بات تو اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. آبادی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو وسائل ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے، جو ان وہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، سب سے کم قیمت ان کو وہاں مزدوری ملتی ہے پوری دنیا کی فیکٹریوں کو. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ان سے تعلقات توڑ کے سروائیو نہیں کر سکتا. اور چین جو بات کہہ دیتا ہے وہ اپنی بات منواتا ہے، چاہے 10 سال بعد منوائے، 50 سال بعد منوائے، ان کی وہ اپنی حکمت عملی کے تحت چلتے ہیں اور اپنی بات منوا کر چھوڑتے ہیں. بے شک امریکہ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بحیرہ جنوبی چین میں مشقیں کر رہا ہے، وہ فلپائن کے ساتھ کرتا ہے، کبھی تائیوان کے ساتھ قریب تو نہیں آتا لیکن مشقیں کرتا ہے. اور جب چائنا بھی مشقیں کر رہے ہیں تو یہ معاملات بظاہر تو یہ ایک پریکٹس ہی مشقیں ہوتی ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، لیکن یہ معاملات جنگ کی طرف اچانک سے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک ہی پانی کے اندر دو نیویاں اور آپس کی مخالف نیویاں کوئی بھی مشق کر رہی ہوں گی تو وہ کبھی بھی آمنے سامنے آ سکتی ہیں اور بات جنگ کی طرف جا سکتی ہے.